یہ بات آپ یاد رکھیے کہ جو تکلیف آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اچھائی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 1 سے 3 اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے کر آ گئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ البتہ تحقیق ہم نے ان لوگوں کو آزمایا ہے جو ان سے پہلے تھے، چنانچہ اللہ ان لوگوں کو ضرور ظاہر کرے گا جنہوں نے سچ بولا، اور وہ ضرور ظاہر کرے گا ان کو جنہوں نے جھوٹ بولا۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش ضرور کرے گا۔ میں آپ سب کسی نہ کسی طریقے سے آزمائے جائیں گے، کچھ جانوں کی ڈر سے، کچھ مالوں کے ڈر سے، کچھ کھانے پینے اور تجارت کے کم زیادہ اور کامیابی اور ناکامیابی دنیا کے اندر اور دیگر چیزوں کا چھن جانا یا مل جانا ہے۔ تمام آزمائش اللہ کی طرف سے اللہ ہر ایک کو آزمائے گا اور جانچے گا جیسے پہلوں کے ساتھ کیا۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کیوں آزمائے گا؟ تاکہ جو لوگ کہتے ہم ایمان لائے تو انہوں نے سچ کہا یا جھوٹ کہا، اس کی آزمائش کے لیے، اس کے ٹیسٹ کے لیے ان کو آزمایا جا رہا ہے کہ یہ اپنے باتوں میں کتنے سچے ہیں۔ حضرت ابو دیلمی فرماتے ہیں کہ میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا تقدیر کے بارے میں کچھ چیزیں مجھے شبہ میں ڈال دیتی ہے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی ساری مخلوق کو عذاب میں مبتلا کر دے تو وہ ایسا کر کے ظالم نہیں کہلائے گا، اور اگر وہ ان پر رحم کرے تو اس کی رحمت ان کے لیے ان تمام اعمال سے بہتر ہوں گی۔ اور اگر تیرے پاس احد کے برابر، ایک روایت کے مطابق احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، پھر تم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اور اللہ کو تب تک قبول نہیں کرے گا، اللہ اسے جب تک قبول نہیں کرے گا جب تک تو تقدیر پر ایمان نہیں لاتا۔ بس تو جان لے کہ جو مصیبت پہنچی ہے وہ تم سب سے چوک نہیں سکتی تھی، اور جو تم سے چوک گئی وہ تمہیں پہنچ نہیں سکتی تھی۔ اگر تم اس عقیدے تقدیر پر ایمان لائے بغیر مر گئے تو تم آگ میں داخل ہوں گے۔ یعنی یہ بات 100% صحیح ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اور جو چیز تمہیں پہنچی ہے وہ ہونے والی تھی۔ بس اس پر اللہ کی طرف رجوع ہو، معافی مانگو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، صبر کرو کہ اللہ بہترین اس کا بدلہ دے، رزلٹ دے۔ جی